برج قوس یعنی کہ سیگیٹیریس، سچ بولنا اور دل کا صاف ہونا بعض اوقات تم لوگوں کے لیے یہ صحیح نہیں ہوتا۔ بظاہر چہرے سے مضبوط نظر آنے والے اور دوسروں کو اپنی مضبوطی دکھانے والے اندر سے بہت خاموش ہوتے ہیں اور خاموشی کے طوفان سے لڑ رہے ہوتے ہیں، لیکن باہر کسی کو محسوس نہیں ہونے دیتے، باہر چہرے پر مسکراہٹ رکھتے ہیں۔ تم لوگوں کے اندر جو بے چینی اور بے سکونی تھی، جو تم لوگوں کو ہر وقت بے چین رکھتی تھی، اب اس ہفتے اس کا حل نکلنے والا ہے۔ پچھلے کچھ عرصوں سے ایسا لگتا ہے کہ آپ کچھ سوچ رہے ہیں لیکن حالات اس کا ساتھ نہیں دے رہے ہیں، تو پھر جان لیں کہ یہ ہفتہ آپ کے لیے ایک نیا اور واضح پیغام لے کر آیا ہے۔ یہ ہفتہ آپ کو ایک نئی سمت دکھانے آیا ہے، ایک ایسی سمت دکھانے آیا ہے جس میں آپ کے اندر پازیٹیوٹی آئے گی، آپ کے اندر انرجی آئے گی۔ اس ہفتے آپ کو محسوس ہوگا کہ کہاں پر آپ نے صبر رکھنا ہے، کہاں پر آپ کو سکون محسوس ہوگا اور کہاں پر آپ کو اپنے اوپر یقین کرنا چاہیے، کیونکہ اپنے اوپر یقین کریں گے تو آپ آگے لائف میں کامیاب ہوں گے۔ یہ ہفتہ آپ سے کہتا ہے کہ مستقبل بنانے سے پہلے اپنے حال کو درست کریں۔ تو پھر جاننے کے لیے کہ یہ ہفتہ آپ کا کیسا گزرے گا، کیریئر میں کیا تبدیلی آئے گی، لو لائف کیسی ہوگی، پارٹنرشپ کے ساتھ لائف کیسی ہوگی، دوست احباب آپ کی اس زندگی میں اس ہفتے کیا رول پلے کریں گے، خاندان والوں کے ساتھ معاملات کیسے چلیں گے، تو یہ سب جاننے کے لیے ہماری ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور ہمارے چینل آسٹرو ورلڈ اردو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ تو چلتے ہیں اب ہم آگے، کیونکہ یہ ہفتہ صرف دیکھنے والا نہیں ہے بلکہ سمجھنے والا بھی ہے کہ آپ کے ساتھ کیا نیا ہونے جا رہا ہے۔ اس لیے یہ بات جان لیں کہ آپ نے اس ہفتے کو نظر انداز نہیں کرنا بلکہ بہت غور سے ساری باتیں سننی ہیں اور سمجھنی ہیں اور ان پر عمل بھی کرنا ہے۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے پلانٹس کی پوزیشن کے بارے میں، یعنی کہ ستاروں کی پوزیشن کے بارے میں۔ تو برج قوس سے تعلق رکھنے والے خواتین و حضرات، اس پورے ہفتے میں سورج آپ کے آخری درجوں میں موجود رہے گا اور سورج کی موجودگی بتا رہی ہے کہ یہ ہفتہ آپ کا ترقی کی طرف گامزن ہوگا، یعنی کہ آپ ترقی کی طرف جائیں گے۔ دسمبر کا جو یہ آخری ہفتہ چل رہا ہے، اس میں آپ کے ذہن میں بہت سارے خیالات آئیں گے، لیکن آپ کو یہ سمجھنے میں مشکل ہوگا کہ مجھے کون سا خیال کو عملی جامہ پہنانا ہے، یعنی کہ کون سے خیال کو میں نے اپنے کمپلیٹ کرنا ہے۔ آپ کا ذہن تھوڑی الجھنوں کا شکار رہے گا۔ کچھ دن آپ اپنے آپ کو بہت حساس محسوس کریں گے، چھوٹی چھوٹی باتوں کو دل میں لیں گے، اور جو آپ کی پہلے ایک لائف میں ایک اسٹرگل چل رہی تھی وہ آپ بہت محسوس کریں گے۔ تو آپ کے لیے تھوڑا سا مشورہ بھی ہے کہ اس ہفتے آپ نے دل کے ساتھ ساتھ تھوڑا دماغ سے بھی کام لینا ہے، صرف دل کی باتوں میں نہیں آنا، دماغ کے مشوروں پر بھی عمل کرنا ہے اور دماغ کو زیادہ چلانا ہے۔ اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آنے والے ہفتے آپ اپنے آپ کو دوسروں سے الگ تھلگ کریں گے، آپ کا دل کرے گا کہ آپ دوسروں سے دور بھاگ جائیں۔ یہ اس بات کا اشارہ کر رہا ہے کہ آپ اندرونی طور پہ اپنے آپ کو ترتیب دے رہے ہیں آنے والے حالات کے لیے۔ آپ اپنے اندر ایک لڑائی، ایک جنگ جاری رکھے ہوئے ہیں کہ اپنے آنے والے وقت کو کیسے بہتر بنا سکیں۔ لیکن سورج کی موجودگی یہ بتا رہی ہے کہ آپ اپنی ایک بہترین انرجی کے ساتھ سب کے سامنے آئیں گے، اور اس دوران کچھ پرانے وعدے، کچھ پرانی یادیں، کچھ پرانے تعلقات ذہن میں آ سکتے ہیں جن کو حل کرنا بہت ضروری ہے۔ اور اس دوران مریخ کی پوزیشن جو ہے وہ آپ کو اپنے کام مکمل کرنے کے لیے ترغیب دے گی، یعنی کہ آپ اپنے کام مکمل کریں گے کیونکہ مریخ موجود ہے۔ کسی کام میں، کسی فیصلے میں یا کسی بھی منصوبہ بندی میں اس ہفتے تیزی نظر آ رہی ہے۔ اس ہفتے آپ ذہنی طور پر تو بہت تیز نظر آ رہے ہیں، ذہنی طور پر بہت مضبوطی نظر آ رہی ہے، لیکن کہیں کہیں نا بے صبری بھی نظر آ رہی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ بہت جلد بازی ہے آپ کے اندر اپنے کام کرنے کی یا کوئی بھی فیصلہ کرنے کے لیے، آپ بہت جلد بازی دکھا رہے ہیں، لیکن جلد بازی نہیں کرنی آپ نے، کیونکہ جلد بازی جو ہوتی ہے وہ فیصلوں کو خراب کر سکتی ہے، اور اس آنے والے ہفتے میں آپ کی جلد بازی نظر آ رہی ہے، اس پر آپ نے اپنا کنٹرول رکھنا ہے۔
یہ ہفتہ آپ کو اپنی سمجھداری دکھانے کا موقع دے گا۔ اس ہفتے آپ کو اپنی سمجھداری دکھانی ہے، لیکن اپنی بے صبری پر قابو پانا ہے، اپنی جلد بازی پر قابو پانا ہے، تبھی آپ کامیاب ہوں گے۔ مالی معاملات میں بہتری نظر آ رہی ہے۔ مالی معاملات آہستہ آہستہ آپ کے بہتری کی طرف جا رہے ہیں۔ آپ کو کوئی تعریفی جملہ سننے کو مل سکتا ہے، کوئی آپ کی تعریف کر سکتا ہے۔ کاروبار یا نوکری آپ کی آگے بڑھے گی، یا پھر آپ کو نیا کام مل سکتا ہے۔ کام کے سلسلے میں نئے مواقع سامنے آئیں گے جن کا آپ نے فائدہ اٹھانا ہے۔ لوگوں کے ساتھ آپ کے تعلقات ہمیشہ اچھے رہے ہیں آپ کی طرف سے، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ دل کے بہت صاف ہوتے ہیں۔ سیگیٹیریس کوس والو، تم لوگ دل کے بہت صاف ہوتے ہو، بہت جلد تم دوسروں کے لیے اپنے دل میں نرم رویہ رکھ لیتے ہو، اور دوسروں کی غلطی کو معاف بھی بہت جلدی کر دیتے ہو۔ یہ تم لوگوں کی بہت بڑی خوبی ہے، لیکن بعض اوقات ظاہر سی بات ہے ہماری خوبیاں ہمیں نقصان بھی پہنچاتی ہیں، اور آپ کی خوبیاں آپ کو نقصان بھی پہنچائیں گی۔ تو آپ نے جو آپ کے ارد گرد لوگ ہیں ان کا بڑا دھیان رکھنا ہے کہ کون آپ کے حق میں اور کون آپ کے حق میں نہیں ہے، کیونکہ آپ اتنے نرم دل اور سادہ طبیعت کے ہوتے ہیں کہ ہر ایک پر بہت جلدی اعتبار کر لیتے ہیں، ہر ایک سے آپ راضی رہتے ہیں۔ تو یہ چیز ذرا آپ نے کم کرنی ہے کہ اعتبار آپ نے جلدی نہیں کرنا، دوستی کریں، نرم دلی دکھائیں، لوگوں کو فائدہ بھی پہنچائیں، لیکن اعتبار مت کریں، اعتبار آپ کم کریں۔ آپ کا جو یہ اعتبار کرنا ہوتا ہے نا لوگوں پر، اس وجہ سے آپ پھنس جاتے ہیں، اور آپ جو ہے نا بہت زیادہ نقصان اٹھاتے ہیں، اور بعض اوقات آپ بہت بڑا نقصان اٹھاتے ہیں۔ کاروباری معاملات ہوں یا کوئی نیا کام ملے یا نوکری نیو ملے، تو ان چیزوں میں بھی آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کون آپ کے حق میں ہے اور کون جو ہے وہ آپ کے راستے میں روڑے اٹکا رہا ہے، کیونکہ چانسز نظر آ رہے ہیں کہ آپ کی کامیابی کی وجہ سے کچھ لوگ ہیں جو آپ کے مخالف رہیں گے، آپ کے اگینسٹ رہیں گے۔ اب بات کریں گے تھوڑی سی لو لائف کے بارے میں، یعنی کہ محبت کی لائف کے بارے میں، کہ آپ کی محبت کے لیے یہ ہفتہ کیسا ہے۔ دیکھو، بعض اوقات تم لوگوں کو ایک وفادار لائف پارٹنر مل جاتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن جو وفادار ہوگا نا تمہارے ساتھ، تو وہ تمہاری جو خامیاں ہوں گی نا اس کو تمہیں بتائے گا کہ یہ تمہارے اندر خامیاں ہیں، تو تم سمجھتے ہو کہ مجھ پر بہت زیادہ روک ٹوک کر رہے ہیں، تو یہ روک ٹوک نہیں ہوتی ہے، یہ تمہیں سمجھانا ہوتا ہے کہ تم کسی مشکل میں گرفتار ہو جاؤ، اس سے پہلے تم کوئی راہ نکال لو۔ تو اگر کوئی تمہیں کسی بھی غلط معاملے میں، کسی کو لگے تم غلط چل رہے ہو روکے ٹوکے، تو تم نے اس کو غلط نہیں لے کر جانا اور اس سے دور نہیں لے ہونا، کیونکہ تم لوگ روک ٹوک سے دور ہو جاتے ہو۔ ایسا نہیں کرنا، تم نے یہ دیکھنا ہے کہ شاید اگلا جو ہے وہ تمہارے فائدے کے لیے بات کر رہا ہو، کیونکہ تم لوگوں کو آزادی پسند ہے، بے جا پابندیاں تم لوگ پسند نہیں کرتے ہو، اور یہاں سے آ کے تھوڑا معاملہ تمہارا خراب ہو جاتا ہے، اور پھر تم لوگ غصہ دکھا دیتے ہو، غصے میں کوئی ایسی بات کہہ دیتے ہو کہ جس سے بعد میں پچھتاوا ہو۔ تو غصہ بھی کم دکھانا ہے تم لوگوں نے، اور غصے میں تم لوگوں نے کوئی ایسی بات نہیں کرنی ہے کہ جس سے تمہیں بعد میں پچھتانا پڑے، اس لیے اپنے اوپر قابو پانا ہے۔ اپنے ہر معاملے کو اس ہفتے تم لوگوں نے دیکھ کر چلنا ہے۔ دیکھو، اگر ہمارے پاس کوئی اچھی چیز ہمیں مل رہی ہو، کوئی ترقی مل رہی ہو، تو ترقی بھی تو تبھی ملے گی نا جب ہم اس کے لیے کچھ ہم ایسا کریں گے جو ہمارے فائدے کے لیے ہوگا۔ تو تم لوگوں نے بھی وہ کام کرنے جو تمہارے فائدے کے لیے ہوں۔ اور جو سنگل افراد ہیں، جو محبت کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اپنی محبت پانے کے لیے وہ کیا کچھ نہیں کر رہے ہیں، تو ان کے لیے صرف یہ ہے کہ دیکھیں، محبت ایک بڑا پاکیزہ رشتہ ہے، اپنے آپ کو اس طرح برباد نہ کریں۔ جس نے آنا ہوگا نا تو آپ کے پاس خود چل کے آئے گا، کیونکہ آپ جو ہے نا اس ٹائم اپنی محبت کے پیچھے نا اپنی بہت بےزتی بھی کروا رہے ہیں۔ کچھ لوگ ہیں جن کو ان کی محبت بہت اچھے سے ٹریٹ کر رہی ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ محبت کی وجہ سے وہ بہت پریشان ہیں۔ تو اپنا خیال رکھیں اور ہماری ویڈیو کو لائک کریں۔